الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بآواز بلند ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا ہدیہ پیش کریں اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم معزز و مکرم علماء کرام، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، پردہ نشین میری پیاری مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے ہم سبوں کو مسلمان بنایا، ایمان کی دولت سے نوازا اور پھر دین کی نسبت پر ہم لوگوں کو سر جوڑ کر کے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اب ہم دین کی نسبت پر جب سر جوڑ کر کے بیٹھ چکے ہیں تو ہماری کامیابی اس بات پر ہے کہ ہم دین کی مجلس سے کچھ لے کر کے اٹھیں اور لے کر کے اٹھنے کے بعد اس پر عمل کریں گے تو ہمارا یہ بیٹھنا کامیاب ہوگا، اور اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو رات بھر بیٹھے رہیں کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ ابھی مجھ سے پہلے بڑے بڑے علماء کرام جو ائمہ کرام ہیں وہ تشریف لائے، انہوں نے اپنے قیمتی بات ہم لوگوں کو بتائی، قرآن و حدیث کی روشنی سے ثابت کیا اور بتائے کہ ہمیں اس دنیا میں کرنا کیا ہے، ہم کرنے کے لیے آئے کیا ہے۔ اگر ان باتوں پر عمل کر لیں گے تو پھر ہم کامیاب ہیں۔ ہمارے نصول بھائی اور جو ان کے بھائی سب ہیں، ان لوگوں نے مل کر کے یہ جو پروگرام سجایا ہے اور اتنے اس میں خرچ کیا ہے ان لوگوں نے، ٹینٹ میں اور پھر ساؤنڈ میں، اگر ہم لوگ اس مجلس سے یہ بات اپنے دل میں بسا کر کے لے کر کے اٹھیں کہ ہم عمل کریں گے دین پر، شریعت پر، قرآن پر، اللہ اور اس کے رسول کے لائے ہوئے دین پر ہم عمل کریں گے، جو چیز قرآن میں ہے، جو چیز حدیث میں ہے اس پر عمل کریں گے، جو چیز قرآن و حدیث میں نہیں ہے اسے چھوڑ کر کے زندگی گزاریں گے، تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کہ ہماری کامیابی قرآن و حدیث میں چھپی ہوئی ہے، تو اتنا خرچ کرنا اسی وقت کامیاب ہوگا جب ہم اس پر عمل کریں گے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ دنیا چند دن کا ہے، دنیا میں کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ جب اللہ رب العزت نے اس دنیا کو بنایا ہی ہے
اسی وقت سے دنیا کو فانی قرار دے دیا گیا اور اللہ نے اپنے آپ کو باقی رکھا ہے جو ہمیشہ رہنے والے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے، جس کو قرآن نے صاف طور پر اعلان کر دیا، اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، دنیا میں خدا کا انکار کرنے والا آپ کو مل جائے گا، وہ یہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ اللہ کوئی چیز نہیں ہے، رسول کوئی چیز نہیں ہے۔ دنیا میں ہر چیز کا انکاری تمہیں مل جائے گا، لوگ ہر چیز کا انکار کر دیں گے کہ یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہونے والا ہے، یہ چیز خدا نہیں کرتا ہے، یہ خود بخود ہوتا ہے۔ لیکن موت ایک اس واحد چیز ہے کہ جس کا انکاری اس دنیا میں کوئی پیدا ہوا ہے نہ پیدا ہوگا، جس کو قرآن نے صاف اعلان کیا، اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ جب کسی کے موت کا وقت آتا ہے، نہ ایک سیکنڈ اسے مہلت ملتی ہے، نہ آگے مہلت ملتی ہے، نہ پیچھے مہلت ملتی ہے۔ جس وقت اسے موت آتی ہے فوراً آ جاتی ہے، کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس کو موت کو ٹال دے۔ موت برحق چیز ہے۔ جب ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ موت برحق چیز ہے اور آنی ہی آنی ہے، اور کہاں آئے گی یہ بھی تعین نہیں ہے، کون سے جگہ پر مریں گے اس کی بھی تعین نہیں ہے، چاہے ہم جتنے بھی موت سے بچنے کے ترتیب ہم لگا لیں، فی بروج مشیدہ، کہ اگر ہم شیشے کے اندر پیک ہو جائیں تاکہ ہمیں موت نہ آئے، قرآن نے صاف اعلان کیا کہ اگر شیشے کے اندر بھی تم پیک ہو جاؤ اور تم بند ہو جاؤ اور یہ سوچو کہ موت ہمارے قریب نہیں آ سکتی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ قرآن نے صاف اعلان کیا، اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ جب ہمارے سامنے یہ بات کھل کر کے آ گئی کہ مرنا ہے، دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے، تو پھر کس غفلت میں ہم پڑے ہوئے ہیں، کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیوں ہم مسجدوں سے دور ہیں؟ کیوں ہمارے زبانوں میں سچ نہیں ہے؟ کیوں ہم رشوتوں سے باز نہیں آ رہے ہیں؟ کیوں ہم اپنی زبانوں کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں؟ کیوں ہم اپنے وقت کو کھیل کود میں برباد کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ جب یہ بات ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ ایک دن مرنا ہے، دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے، اور دنیا چھوڑنے کے بعد جہاں پر جائیں گے دو ہی راستے ہیں، یا تو جنت ہے یا تو جہنم ہے۔ دنیا میں لیبلوکم ایکم احسن عملا، اگر جس نے نیک اعمال کیے ہوں گے اللہ اسے جنت میں اکرام کے ساتھ پہنچا دیں گے، اور اگر کھیل کود کے ساتھ اور اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے، نمازوں کو چھوڑتے ہوئے، جھوٹ بولتے ہوئے اگر اس دنیا کو چھوڑیں گے، خدا کے قسم اللہ نے اس کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ تو پھر ہمارے پاس کون سی مہلت ہے؟ ہم کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ ہم کس غفلت میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں مرنا بھی یقین ہے کہ ہم مریں گے، مرنے کے بعد یا تو جنت میں جانا ہے یا تو جہنم میں جانا ہے، تو پھر جنت سے بچ جانے کی تیاری اور جہنم سے بچنے کی تیاری ہم کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ ہمارے دماغوں میں یہ بات کیوں نہیں آ رہی ہے؟ یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اپنے آپ کو سنبھالیے، نوجوانوں، بزرگوں، پڑھو، بوڑھو، میری پیاری ماں اور بہنیں، یاد رکھیں یہ دنیا چھوڑ کر کے جانی ہے۔ دنیا جب چھوڑ کر کے جائیں گے، اس کے بعد جب دنیا سے چھوڑ کر کے جائیں گے، اول ما يحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، اللہ سب سے پہلے وہاں پر جو پوچھیں گے وہ یہ پوچھیں گے کہ نماز لے کر کے آئے ہو یا نہیں آئے ہو، ہماری مسجدیں ویران کیوں ہیں اور اکھاڑے کے میدان ہمارے آباد کیوں ہے؟ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ 1400 سال پہلے اللہ رب العزت نے قرآن میں صاف اعلان کر دیا ہے کہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ قرآن جب شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن
الرحمن الرحیم. اور جب قرآن ختم ہوتا ہے من الجنۃ والناس، شروع میں با کو لیا جائے، آخر میں سین کو لیا جائے، دونوں کو ملا دو بس. اور اب جب پیچھے سے سین کو لیا جائے، شروع سے با کو لیا جائے، ہو جاتا ہے سب. یعنی جو کچھ قرآن میں ہے، جو کچھ نبی لے کر کے آئے ہیں، بس اتنا ہی ہے، سب کچھ اسی میں ہے. اگر اس میں ذرہ برابر بھی کچھ گھسیٹنے کی کوشش کریں گے، خدا ناراض ہو جائے گا. ہمارے لیے جہنم بھی، ہمارے لیے جہنم بھی ہم سے پناہ مانگے گا کہ کون سا شخص ہمارے اندر آ گیا. دین مکمل ہو چکا ہے. جو چیز دین میں ہے وہ سب قرآن میں موجود ہے، احادیث میں موجود ہے، بتا دیا گیا ہے. لیکن پھر بھی ہم دین سے ہٹ کر کے جو کام کرتے ہیں، ہماری دنیا بھی برباد ہو رہی ہے، آخرت بھی برباد ہو رہی ہے. میرے نوجوانوں، میری پیاری ماں اور بہنوں، میرے بڑوں اور بوڑھوں اور یہاں کے ذمہ داروں، بلکہ ہر ایک کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، تو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی کوشش کرو، عمل کرانے کی کوشش کرو، برائیوں سے روکنے کی کوشش کرو، اور ہر حتی الامکان کوشش کرو کہ آدمی برائی سے کس طریقے سے بچ جائے. اس لیے کہ دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے، دنیا میں کوئی رہنے کے لیے آیا نہیں ہے. دنیا سے جب جائے گا یا تو اس کے لیے جنت ہے یا جہنم ہے. دنیا میں کوئی چیز بگڑ جاتی ہے اور کوئی ڈھیلا ہوتا ہے. ابھی پیک گئے ہوئے تھے، مولانا نعیم صاحب کر کے ایک ہیں، انہوں نے کہا کہ دنیا میں کسی چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے جب ہل جاتا ہے، اپنی جگہ سے ڈولتا ہے، ہل جاتا ہے، سیٹنگ نہیں ہوتا ہے، تو اس کے لیے ایک پاچر کا انتظام کیا جاتا ہے یا وائسر کا انتظام کیا جاتا ہے. اگر لکڑی کا سامان اگر ڈھیلا ہو جائے تو اس کو ٹائٹ کرنے کے لیے پاچر کی ضرورت پڑتی ہے، اور جب لوہے کا سامان ڈھیلا ہو جائے تو اس کو ٹائٹ کرنے کے لیے وائسر کی ضرورت پڑتی ہے. تو یہ دنیا کا معاملہ ہے کہ پاچر اور وائسر کے سہارے پر چلتا ہے، لیکن دین کسی کا محتاج نہیں ہے. بغیر پاچر اور بغیر وائسر کے چلے گا، تو بغیر پاچر اور بغیر وائسر کے دین پر اگر عمل کریں تو اسی میں کامیابی ہے. اس سے ہٹ کر کے اگر زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے تو ناکامی ہی ناکامی ہے. بس یہی بات کہتے ہوئے میں ایک بہت بڑی بات اپنی پیاری ماں اور بہنوں سے، نوجوانوں سے، یہاں کے ذمہ داروں سے میں ذکر کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے. یہ محرم الحرام کے مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا تھا. اس میں کوئی انکار نہیں ہے کہ حضرت حسین کا مرتبہ بڑا اونچا تھا، بڑا اونچا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہہ دیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہہ دیا کہ خلیفہ وقت عمر میرا نوکر ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے ہاں میں آل رسول کا نوکر ہوں. ان کو شہید کیا گیا. لیکن میرے دوستو، جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا تھا، اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نماز کو چھوڑ دیتے تو کسی کافر کی اور کسی بلوائی کی ہمت نہیں تھی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیتے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، میں نماز پڑھوں گا، اس سے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. اور جب تک حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پگڑی اپنے سر پر عمامہ باندھے ہوئے اور ہاتھوں میں تلوار لہراتے ہوئے جب تک کھڑے رہے، سامنے والے کی ہمت نہیں ہوئی کہ حضرت حسین کو شہید کر دے. لیکن جب نماز کا وقت آیا، ادھر کافر تیار ہے، میں تو شہید کروں گا. حضرت حسین کہنے لگے میں تو نماز پڑھوں گا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اس وقت نماز کو چھوڑ دیتے، ایک بھی کافر باقی نہیں رہتا، ہر ایک کو شہید کر دیتے. لیکن اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، نماز کے اندر کھڑے ہو گئے. جب سجدے میں گئے تو پھر بلوائیوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا. تو پتہ یہ چلا کہ نماز کے لیے گردن کٹائی جا سکتی ہے، نماز کو چھوڑا نہیں جا سکتا ہے. کھیل کے لیے نماز کو چھوڑا نہیں جا سکتا ہے. اور اپنے عیاش
تلاشی کے لیے نماز کو چھوڑا نہیں جا سکتا ہے۔ نماز کی اگر ہمارے دل میں اہمیت ہے تو پھر ہم سچے حسینی ہیں، تبھی ہم جنت میں جائیں گے۔ اور اگر نماز چھوڑ کر کے محرم الحرام کے مہینے میں صرف 2 کام قرآن کریم سے اور احادیث کریمہ سے ثابت ہے، تیسرا کام چاہے ہماری مائیں بہنیں کرتی ہو یا ہمارے نوجوان کرتے ہو یا بڑے بوڑھے کرتے ہو، یاد رکھیں محرم کے مہینے میں صرف 2 کام کرنا ہے، 2 ہی کام ہے، تیسرا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک روزہ رکھنا ہے اور دوسرا اپنے گھر والوں پر کھانے پینے کی فراوانی کرنا ہے۔ تیسرا جو بھی عمل کیا جاتا ہے، چاہے تعزیہ کے لائن سے ہو، چاہے جلوس کے لائن سے ہو، چاہے اکھاڑے کے لائن سے ہو، یہ جو سب ہم کام کرتے ہیں، چاہے ڈھول ہو، ڈی جے ہو، تماشے ہو، کون سا جگر رکھتے ہو کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہادت کا جب وقت آتا ہے تو جو شہادت کا وقت تھا، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہونے والی ہے، کربلا کے میدان میں ہونے والی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت جبرائیل علیہ السلام زندگی میں آ کر کے بتا کر جاتے ہیں کہ تمہارا یہ جو بیٹا ہے، ایک کو زہر دے کر کے مار دیا جائے گا اور دوسرا حسین ہے، اسے کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا، میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو برسنے لگے جب اپنے نواسے کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کی خبر جب میرے آقا کو پہنچتی ہے، آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، ہم ڈھول بجا کر کے تھرکتے پھرتے ہیں، ناچتے پھرتے ہیں، دوڑتے پھرتے ہیں، دین کو پامال کرتے پھرتے ہیں، اور ہم کہیں گے کہ ہم حسینی ہیں۔ کیسے حسینی ہیں؟ کہاں کے حسینی ہیں؟ کیسے ہمارے لیے کامیابی ہے؟ میرے دوستو میرا آج کا پیغام یہی ہے کہ اپنے آپ کو سنبھالو اور دین میں جو چیز موجود ہے اس پر عمل کرو۔ دین سے ہٹ کر کے اگر عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر ہم دنیا میں بھی ناکام ہو جائیں گے، آخرت میں بھی ناکام ہو جائیں گے۔ اور چلتے چلتے بہت ساری باتیں ہیں، لیکن نوجوانوں سے یہی پیغام ہے کہ حضرت حسین نے نماز کے لیے اپنے سر کو کٹا دیا، تو ہم بھی نماز کے لیے تمام چیزوں کو چھوڑ دیں گے اور نماز کی پابندی کریں گے، اور دین جس طریقے سے ہمارے پاس آیا ہوا ہے اسی کے مطابق اسی پر ہم عمل کریں گے، تبھی ہمارے لیے کامیابی ہے۔ اور بہت کثیر تعداد میں ہماری پیاری مائیں اور بہنیں بھی ہماری ان باتوں کو سن رہی ہے، انہیں میں بھی بتاتا چلوں کہ میری پیاری مائیں اور بہنیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جب شہادت ہو رہی تھی تو بہن زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو حجرہ مبارکہ میں موجود تھی، اور بھی تمام مستورات اور تمام عورتیں حجرے میں موجود تھی، جب بلوائیوں نے تمام آل رسول کو شہید کرنے کے بعد ایک بلوائی جب خیمے کی طرف دوڑ کر کے جاتا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرج کر کے آواز دیتے ہیں کہ جب تک حسین کے دم میں دم ہے خیمے کی طرف کوئی نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ ہم حضرت بہن زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی کے، اپنے بیٹے کے اور اپنے خاندان والوں کے سروں کو قربان ہوتا ہوا دیکھنے کے باوجود بھی واویلا کرنے کے لیے، رونے کے لیے اپنے سر سے دوپٹے کو نہیں ہٹائی۔ میری پیاری مائیں بہنیں، اگر تم بھی کامیاب ہونا چاہتی ہو تو تم اپنے پلو میں باندھ لو کہ تمہارے سر سے پلو نہیں ہٹنے پائیں گے۔ اگر تم بے پردگی کی زندگی گزارو گی تو دنیا میں بھی ناکام ہو جاؤ گی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ تمہیں ناکام کریں گے۔ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے موقع پر سفر میں جاتے ہیں تو وہاں سے جنت کا بھی نظارہ کر کے آتے ہیں، جہنم کا بھی نظارہ کر کے آتے ہیں۔ میری پیاری مائیں بہنیں، ہر ہفتہ واری پروگرام میں یہ بیان آپ کے سامنے کیا جا چکا ہے، لیکن میں اپنے بھائیوں کے سامنے تمہیں یہ نصیحت کر رہا ہوں اور میں تمہیں بتا رہا ہوں، انشاءاللہ آپ لوگوں کو ہمیشہ اس طریقے سے 15 دن کے پروگرام میں کرتا رہوں گا۔ آپ لوگ آتے رہنا، سنتے رہنا، انشاءاللہ تمہاری بھی زندگی کامیاب ہو جائے گی، میں بھی کامیاب ہو جاؤں گا۔ تو حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت اور جہنم دیکھ کر کے جب واپس آئے تو وہاں پر جہنم کا بھی نظارہ کیے، جب دنیا میں آئے تو کہنے لگے کہ میں نے جنت کو بھی دیکھا
دیکھا، جہنم کو بھی دیکھا، لیکن جہنم میں سب سے زیادہ اگر کوئی جہنم میں گرا پڑا ہے اور جہنم میں سب سے زیادہ اگر کوئی ہے تو وہاں پر ہم نے عورتوں کے تعداد کو دیکھا ہے۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اماں ہے، یا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک زوجہ ہے، وہ کہتی ہے کہ میرے آقا یہ بھی تو بتاتے چلیں کہ سب سے زیادہ جہنم میں عورتیں کیوں جائیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 وجہ بتائی ہے۔ میری پیاری مائیں بہنیں غور سے سننا، میرے آقا نے فرمایا کہ عورتوں کے اندر 2 بری عادتیں ہیں جو خطرناک عادتیں ہیں، ان 2 عادتوں کی بنا پر وہ جہنم میں سب سے زیادہ جائے گی، اور اگر ان 2 عادتوں کو وہ چھوڑ دے گی تو اس کے لیے جنت میں جانے کے لیے کوئی روک نہیں سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی دروازہ نہیں ہے۔ ایک فرمایا کہ عورتیں سب سے زیادہ اپنے شوہروں کی، اپنے مردوں کی نافرمانی کرتی ہے۔ ایک برائی یہ ہے کہ اپنے شوہروں کی، اپنے مردوں کی نافرمانی کرتی ہے، اس لیے وہ جہنم میں زیادہ جائے گی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنے زبان پر کنٹرول نہیں رکھتی ہے، وہ غیبت کرتی ہے، چغلی کرتی ہے، گالیاں دیتی ہے، لڑائی کرتی ہے، جھگڑا کرتی ہے۔ یہ 2 بری عادتیں ہیں کہ اپنے زبان کا کنٹرول نہیں کرتی ہے اور اپنے شوہروں کی فرما برداری نہیں کرتی ہے۔ اس 2 گناہوں کی بنا پر وہ جہنم میں سب سے زیادہ جائے گی۔ میری پیاری مائیں بہنیں، آخر میں ایک نصیحت کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دوں، اس لیے کہ وقت بہت ہو چکا ہے، کہ میری پیاری مائیں بہنیں، مرد لوگ اگر جنت میں جانا چاہے تو اس کے لیے بڑی مشکلیں ہیں، اس لیے کہ انہیں دنیا کے میدان میں رہنا پڑتا ہے، کمانا پڑتا ہے، حلال و حرام کی تمیز کرنی پڑتی ہے، ایک دوسرے سے ہمیشہ ملنے جلنا پڑتا ہے، ان بڑوں کا احترام کرنا پڑتا ہے، چھوٹوں کی شفقت کرنی پڑتی ہے، بہن کا حق الگ ہے، بھائی کے حقوق الگ ہیں، بیوی کے حقوق الگ ہیں، ماں کے حقوق الگ ہیں، بیوی کے حقوق الگ ہیں۔ مرد لوگ تو پریشان ہیں، جنت میں جانے کے لیے مردوں کو کڑی محنت اور مصیبت سہنی پڑے گی، تب وہ جنت تک پہنچ سکے گا۔ لیکن میری پیاری مائیں بہنیں، تمہارے لیے جنت میں جانا بڑا آسان ہے۔ وہ آسان اس اعتبار سے ہے کہ 2-3 کام تم کر لینا، تم بلا حساب و کتاب جنت میں چلی جاؤ گی، تمہیں اللہ اور کچھ سوال نہیں کریں گے۔ سب سے پہلے اپنے پردے کا خیال کرنا، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، اپنے سر سے پردے کو ہٹنے مت دینا، اور کوئی غیر محرم ہم پر کوئی حاوی نہ ہونے پائے۔ اپنے سر کی حفاظت کرنا، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنا۔ دوسرا کام یہ ہے کہ اپنے 5 وقت کی نماز ادا کرنا، اور تیسرا کام یہ ہے کہ اپنے شوہروں کی فرما برداری کرنا۔ اگر یہ 2-3 کام اگر تم کر لو گی، بلا حساب و کتاب تم جنت میں داخل ہو جاؤ گی۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بھی جنت میں جانا آسان فرمائے، ہمارے لیے بھی آسان فرمائے۔ بس آخر میں یہی ہے کہ یہ پروگرام عصمت والدین کے نام سے منعقد کیا گیا ہے۔ والدین کا مرتبہ بڑا اونچا ہے، بڑا بلند ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری پیاری مائیں اور بہنوں، کان کھول کر کے سن لو کہ والدین کا مقام اللہ کے بعد سب سے اونچا اگر کسی کا مرتبہ ہے تو والدین کا مرتبہ ہے۔ اگر بھائی دنیا سے چلا جائے دوسرا بھائی مل سکتا ہے، بیوی مر جائے دوسری بیوی مل سکتی ہے، اگر بیٹا مر جائے دوسرا بیٹا مل سکتا ہے، دنیا کی تمام نعمتوں کا بدل موجود ہے، لیکن اگر ماں اور باپ ہمارے سر سے ایک مرتبہ اٹھ گئے قیامت آ سکتی ہے، وہ نعمت نہیں مل سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ والدین کا مقام بڑا اونچا ہے، والدین جس کے زندہ ہیں اس کا ادب و احترام کریں، اس کی خدمت کیا کریں، اس کے سامنے ہم اپنی آنکھوں کو نہ چڑھائیں، جہاں تک ہو سکے اس کی خدمت پر اور فرما برداری کیا کریں۔ اور جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ انہیں صبر عطا فرمائے، اور والدین کے لیے ہمیشہ ہر وقت جو ہے
इसाल सवाब करते रहें, उनके लिए नेकी का बंदोबस्त करते रहें। इससे हमारी आखिरत भी बनेगी, हमारे वालिदैन के भी आखिरत बनेंगे, हमारे वालिदैन के भी आखिरत बनेंगे। अल्लाह ताला हम सबों को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए और दीन पर जो चीज है उसी पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए, नमाजों की पाबंदी की तौफीक अता फरमाए, हमारी प्यारी माए और बहनों को पर्दे के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए और हम सबों को अपने वालिदैन का अदब और एहतराम नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।